اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت آمد پہ مبارکباد اور تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ جو کلمہ رمضان ہے، اصل اس کا جو تلفظ ہے عربی میں وہ رمضان ہے، اور ہم اس کو اردو میں رمضان کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تفسیر فخر رازی نے، جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر میں دو وجہیں بیان کی ہیں کہ دو وجہوں سے ماہ رمضان کو رمضان کہا گیا۔ پہلی وجہ جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں رمضان اس بارش کو کہا جاتا ہے جو گرمیوں کا موسم گزرنے کے بعد جیسے ہی خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ جو پہلی بارش ہوتی ہے اس بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس بارش کی کہ جب وہ بارش آتی ہے تو آب و ہوا کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ اس کی آب و ہوا جو آلودہ ہوتی ہے، اور پوری چونکہ موسم گرما میں، گرمیوں کے موسم میں بارش نہیں ہوئی ہوتی ہے اور خزاں میں وہ پہلی بارش ہوتی ہے، تو یقیناً اس سے پہلے جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ آلودہ ہو چکی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے اس ہوا میں، تو اس ہوا کو، اس آب و ہوا کو یہ بارش جو ہے وہ صاف اور پاکیزہ اور شفاف بناتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان کو، یعنی ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا بھی اس سے یہی تعلق ہے کہ ماہ رمضان میں بھی اگر کوئی انسان صحیح معنی میں اس مہینے سے استفادہ کرے تو یہ ماہ رمضان بھی اس کے لیے اس خزاں والی بارش کی مانند ہے، یعنی یہ رمضان اس شخص کے لیے باران رحمت ہے، اور اس انسان کی جتنی بھی گناہوں کی آلودگیاں ہیں ان آلودگیوں سے یہ رمضان اس کو پاک کر دے گا۔ تو یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو جناب فخر رازی نے ذکر کی ہے کہ رمضان اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی گرمی جو ہے وہ مشہور ہے، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کی گرمی مشہور ہے، اور آج سے پہلے تو بہت ہی زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جو سورج کی کرنیں ہیں وہ جب پڑتی تھیں اس پتھر پہ تو وہ پتھر جو ہے وہ گرم ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ سورج کی تپش زیادہ ہوتی تھی اور وہ پتھر گرم ہو جاتا تھا، اور وہ اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ اگر وہ کسی چیز سے ٹچ ہو یا اس سے کوئی چیز ٹچ ہو تو وہ اس کو جلا دیتا تھا، اتنا گرم ہو جاتا تھا۔ تو اس پتھر کو عرب جو ہے وہ رمضان بولتا تھا، رمضان۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، اس کا ماہ رمضان سے یہ تعلق ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح معنی میں ماہ رمضان کی برکات سے استفادہ کرے، خلوص نیت سے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس میں عبادات کرے، رات کو جاگتا رہے، شب بیداری کرے، شب قدر سے صحیح معنی میں استفادہ کرے، تو یہ ماہ رمضان بھی اس پتھر کی طرح انسان کے گناہوں کو جلا دے گا اور انسان کو بالکل پاک و پاکیزہ کر دے گا، وہ آلودگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی سلسلے میں پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ہے جو کتاب ماہ خدا میں ذکر کی گئی ہے کہ جس میں
پیغمبر اسلام خود ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما سمی رمضان، کہ ماہ رمضان کا جو نام ہے یہ رمضان اس لیے رکھا گیا ہے لِأَنَّهُ يُرْمِضُ الذُّنُوبَ، کہ یہ ماہ رمضان جو ہے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان، جو رمضان اس کو کہا جاتا ہے، در حقیقت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ماہ رمضان ہمارے گناہوں کی آلودگیوں کو گناہوں کی آلودگیوں کو ختم کر کے ہمیں پاک و پاکیزہ بنا دے۔